وہ طاہر ہے، وہ پاک ہے، وہ نجس ہے۔ ویسے ہی بار بار پیغمبر نے جہاں شریعت بتائی وہی اہل بیت کا بھی تعارف کرایا، دیکھو یہ حسین ہے، دیکھو یہ حسین ہے۔ شاید نبی کی مستقبل پیر نگاہیں اور نبی کی مستقبل ساز نگاہیں دیکھ رہی ہوں کہ آنے والے زمانے میں شریعت پہچانی جائے گی تو حسین کے ذریعے سے، اصلی دین پہچانا جائے گا تو حسین کے ذریعے سے، نماز چاہیے تو حسین کو پہچاننا پڑے گا، روزہ چاہیے تو حسین کو پہچاننا پڑے گا۔ اور شاید کربلا کے میدان میں اسی لیے حسین علم شریعت بن گئے، علم دین بن گئے، علم ہدایت بن گئے، اور زمانے کو بتایا کہ آج سے دین اگر پہچاننا ہے تو حسین ابن علی کے ذریعے پہچاننا پڑے گا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جو علمی راستوں سے دین تک پہنچے پھر انہوں نے دین اور حسین کو الگ نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ کہتے نظر آئے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست بر دست یزید، حقار کے بنا الہ الہ است حسین۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے یہ 4 مصرے آج تک ان کی تحلیف پہ لکھے ہوئے مسلمانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ او مسلمانوں، تم میری تحلیف پہ آتے ہو اپنی حاجتیں لے کر، میرے دربار میں آتے ہو اپنے کشکول لے کر، میری بارگاہ میں آتے ہو اپنی تمنائیں لے کر، میرے دربار میں آتے ہو اپنی مرادیں لے کر، میرے پاس آتے ہو مانگنے کے لیے، لیکن میں اپنی تحلیف پر حسین کا نام لکھ کے بتاتا ہوں کہ تمہیں بھی سمجھ میں آ جائے کہ تم مجھ سے مانتے ہو، میں حسین سے مانتا ہوں۔ تم مجھ سے مانتے ہو، میں حسین سے مانتا ہوں۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ ہر پڑھی لکھی شخصیت نے اگر دین کا کوئی تعارف کرایا تو وہ حسین کے ذریعے کرایا۔ نہ میں جاہلوں کی بات کر رہا ہوں، نہ ابو جہلوں کی بات کر رہا ہوں، میں صرف پڑھے لکھے افراد کی بات کر رہا ہوں، چاہے کسی قوم کا ہو، چاہے کسی کاسٹ کا ہو، چاہے کسی برادری کا ہو، چاہے کسی مذہب کا ہو، چاہے کسی ملت کا ہو۔ جب اس نے دین کو پڑھا، اسلام کو پڑھا تو حسین کے ساتھ پڑھا اور کہتا ہوا نظر آیا کہ اگر اسلام حسینیت کے آئینے میں دیکھا جائے تو کربلا کے 72 کی تصویر نظر آتی ہے، اور حسینیت کو چھوڑ کر، کربلا کو چھوڑ کر اسلام پڑھو گے تو ایک ہاتھ میں سر نظر آئے گا، دوسرے ہاتھ میں تلوار نظر آئے گی، زبان پہ نعرہ تکبیر بھی ہوگا۔ ایسا اسلام کربلا کے علاوہ نظر آتا ہے، لیکن جب کربلا سے اسلام سیکھو گے تو گردن کٹی ہوگی، لا الہ الا اللہ کی آواز جاری ہوگی، گردنیں کٹی ہوں گی، لا الہ الا اللہ کی آواز جاری ہوگی۔ حسین اپنی جان قربان کر کے اسلام کو شریعت تک محفوظ کر، شریعت کو اسلام کو محفوظ کر کے زمانے کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھنا اب آج کے بعد سے اگر اسلام چاہیے، کربلا سے پہلے مجھے نہیں پتا لیکن کربلا کے بعد حسین نے اپنی شخصیت کے بعد بتا دیا کہ یاد رکھو اب آج سے کربلا کا تسلیم، کربلا کا تعارف حسین ابن علی ہے، اور حسین بتائیں گے اسلام کیا ہے، حسین کے بابا بتائیں گے اسلام کیا ہے۔ اور اسی لیے تو جملہ کہا تھا ایسے اسلام کہ جس میں یزید جیسا خلیفہ ہو، حسین اسے دور سے سلام کرتا ہے۔ دیکھا غور کیجیے گا اس جملے پر، لوگ کہتے ہیں صاحب اتنا بڑا صالحہ ہو گیا، آپ اتنی بڑی کربلا پڑھ رہے ہیں، اگر اللہ کو اتنا اچھا لگتا حسین ابن علی کی شہادت تو اللہ کربلا کے بعد عذاب نازل کر دیتا۔ اگر حسین نے اتنا بڑا کام کیا تھا تو اللہ نے حسین کا ساتھ دیتے ہوئے عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ جملہ کہہ رہا ہوں جواب ہو جائے۔ ہمیں اس سے بڑا عذاب کیا چاہیے؟ امت جب جب حسین کو چھوڑتی ہے تو یزید جیسے خلیفہ کو ماننا پڑتا ہے۔ ایک جملے میں بات کہہ رہا ہوں کہ معاشرہ یاد رکھے، سماج یاد رکھے، ہسٹری اس لیے نہیں ہوتی کہ پڑھ کے گزر جایا جائے، ہسٹری اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے سبق لیا جائے۔ جب جب حسین کو چھوڑو گے یزید جیسے کو ماننا پڑے گا، جب جب حسین کو، پھر مجھے کہنے دو کہ دنیا جب حسین کو چھوڑے گی یزید جیسے کو ماننا پڑے گا، جب حسین کے بابا کو چھوڑے گی یزید کے باپ کو ماننا پڑے گا۔ اور یہ میں کہا کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی نے، سب لوگوں نے نہایت عقیدت کا اظہار کیا
اس لیے کہ یزید وہ 2 نمبر کا جعلی مال تھا کہ جو کربلا کے چوراہے پہ پکڑا گیا. اچھا آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ جب جعلی مال پکڑا جاتا ہے تو بغل میں کھڑا ہوا مالک بھی انکار کرتا ہے کہ میرا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ بغل میں کھڑا ہوا مالک بھی کہتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، اس لیے کہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ جعلی مال پورا کارخانہ نہ پکڑوا دے. اب سمجھ میں آیا کہ ملت نے یزید سے انکار کرنا شروع کیا کہ نہیں یزید سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یزید سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یزید سے ہمارا سروکار نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یزید کو تو چھوڑا لیکن پورے طریقے سے حسین تک نہیں آئے. لیکن صرف یزید کو چھوڑنا کمال نہیں ہے، پورے طریقے سے حسین کو ماننا کمال ہے. شیعت صرف یزیدیت کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، شیعت حسینیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کا نام ہے. میں ایک جملے میں شیعت سے تعارف کرا رہا ہوں اور ایک جملہ کہہ کے تقریر ختم کر رہا ہوں. اب لوگوں نے تعارف کرانا شروع کیا. ہاں بات تو صحیح تھی، امام حسین نے بہت اچھا کیا، ضرورت تھی کہ یزید کے خلاف نکلے، ضرورت تھی کہ یزید کا خلا کما کیا جائے، یزید کے انحرافی عقائد کو پامال کیا جائے. لیکن امام حسین نے جو بھی کیا اس میں کوئی حسین ابن علی کا کمال نہیں ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ کہ وہ تو نبی نے ایسی تربیت کی تھی، نبی نے ایسے پالا تھا، اس لیے حسین ایسے نکل گئے. اگر نبی کسی صحابی کے بیٹے کو بھی پال دیتے تو وہ بھی حسین جیسا ہوتا. جملہ کہہ رہا ہوں، نہ پالا ہو صحابی کے بیٹے کو، صحابیوں کو تو پالا تھا، کہہ نکلا حسین جیسے. تمام کر رہا ہوں تقریر. نہ پالا ہو رسول نے کسی صحابی کے بیٹے کو، لیکن صحابیوں کو تو پالا تھا. پھر کربلا میں سوائے حسین ابن علی کے کوئی اور صحابی یا صحابی کا بیٹا کیوں نہیں نظر آیا؟ اس کا مطلب یہ. اور رہی بات اس جملے کی تو یہ جملہ اگر آپ نبی کی محبت پہ کہتے تو ہماری پوری قوم مانتی. لیکن ہماری قوم الحمدللہ مشام فضائل میں اتنی مست ہے کہ وہ جملے کی بو اور خوشبو پہچانتی ہے. وہ جانتی ہے کہ کبھی کبھی جملہ سچ ہوتا ہے، انٹینشن غلط ہوتی ہے، جملہ صحیح ہوتا ہے، مراد باطل ہوتی ہے. آپ نے یہ جملہ اس لیے نہیں کہا کہ آپ کو نبی سے محبت ہے، آپ چاہتے ہیں حسین کے مقام کو ہلکا کرے، لہذا کہا کہ نبی نے پالا اس لیے حسین ایسے بنے. چلو میں نے بھی مانا. اس 8 ربیع الاول کے مرکزی جلوس کی اس تقریر سے یوسف مشہدی اپنی قوم کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوتے ہوئے قوم کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہے کہ آج ہم بھی مانتے ہیں کہ حسین نے سر اس لیے کٹایا کہ انہیں نبی نے پالا، حسین نے اسلام اس لیے بچایا کہ انہیں نبی نے پالا، حسین نے انکار اس لیے کیا کہ انہیں نبی نے پالا، حسین نے بیعت کا انکار اس لیے کیا کہ انہیں نبی نے پالا، حسین نے کربلا اس لیے بنایا کہ انہیں نبی نے پالا. لیکن بات ادھوری نہ کرو، تم نے یہ تو بتایا کہ حسین کو نبی نے پالا، یہ بھی بتاؤ نبی کو کس نے پالا. تو یہ بتانے میں دم کیوں نکلتی ہے کہ نبی کو حسین کے دادا ابو طالب نے. اچھا ختم کی میں نے تقریر لے جائیے آج کی تقریر کا جملہ
چلو بہت اچھی بات کہی کہ ہر بچے پر پالنے والے کا اثر ہوتا ہے. حسین ایسے اس لیے بنے کہ انہیں نبی نے پالا. حسین ایسے اس لیے بنے کہ انہیں نبی نے پالا. حسین ایسے اس لیے بنے کہ انہیں نبی نے پالا. زحمت کر کے یہ بھی بتائیے یہ تو یزید اتنا ذلیل نکلا. تاریخ حسین کے پالنے والے پہ خود بات کر رہی ہے. یزید کے پالنے والے پہ کب بات کرو گے؟ یہ جلوس اسی لیے نکلتا ہے تاکہ دیکھ کے حسینیت کی جیت یاد آئے اور یزیدیت کا ظلم یاد آئے اور دین اور اسلام کے ماننے والے یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کیا مجبوری تھی مسلمانوں کی کہ جو نبی کے تخت پہ یزید جیسے کو بیٹھانا پڑا. جس دن اس مجبوری کا جواب مل گیا نا اس دن جلوس اعلیٰ میں شریک نظر آؤ گے. ختم کی میں نے گفتگو. ہم سے سوال یہ جلوس کب تک ہوں گے؟ ہم سے پوچھتے ہو یہ علم کب تک اٹھیں گے؟ یہ ماتم کب تک ہوگا؟ یہ کھلیا کب تک ہوگا؟ اب تم نے غور بھی کیا کہ کربلا میں کیا ہو گیا حسین کے ساتھ؟ کہ شام میں کیا غربت گزر رہی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر چھوٹا موٹا ظلم بھی ہوتا تو تاریخ اس میں پردہ ڈالتی, لیکن انسانیت کی حدود کو تار تار کر دیا گیا کربلا میں. دو روایت پڑھ کے مجلس تمام کرو چھوٹی چھوٹی. آپ جانتے ہیں کربلا کس چیز کا نام ہے؟ لیجیے یہ قافلہ مدینے پہنچ رہا ہے, یہ آگے آگے علم ہے, پیچھے پیچھے رہوار ہماریوں کی شبیہ, یہ قافلہ مدینے پہنچ رہا ہے. اچھا آپ نے سوچا کہ کیا دیکھ کے مدینے پہنچ رہا ہے؟ کن منزلوں سے گزر کے مدینے پہنچ رہا ہے؟ ہاں ابھی نہیں پتا چلے گا. جب سید سجاد مدینے میں داخل ہوں گے بنی ہاشم کے قبیلے سے دروازہ کھلے گا, ایک ننھی سی بچی باہر نکلے گی, ہماریوں کا پردہ اٹھا اٹھا کے ہر بیوی کی آغوش میں ڈھونڈ رہی ہوگی. یہ بچی کوئی اور نہیں ہے, حسین کی بیٹی زہرا ہے جو اپنے بھائی اصغر کو ڈھونڈ رہی ہے. اس کے بعد ایک ضعیفہ عصا لے کے نکلے گی اور آن کے بشیر کا دامن پکڑے گی اور کہے گی تم کیا کہہ رہا ہے کہ حسین مارے گئے؟ بشیر کہے گا بیوی میں سچ کہہ رہا ہوں. کہ یہ بتا عباس کیا کر رہے تھے؟ بشیر کہے گا بیوی عباس کو نہ کہیے, جب تک عباس زندہ تھے کسی پیر میں جرات نہیں جو حسین تک پہنچ جاتا. پھر ایک ضعیف شخص باہر نکلے گا جسے محمد حنفیہ کہتے ہیں, یہ بھی لٹے ہوئے قافلے میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے. اچھا کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ شاید محمد حنفیہ کو کسی نے بتا دیا کہ مردوں میں اکیلے محمد باقر کے بعد بچے آئے, بچوں میں محمد باقر آئے, مردوں میں سید سجاد ہے. یہ ضعیف شخص ڈھونڈ رہا کہاں ہے سجاد؟ اس شخص کے پاس آیا, گانے کو ہلا کے کہا میرے سجاد تو دیکھا ہے. شخص نے گردن اٹھائی, کہا چچا نہ پہچانا. سجاد نے جوانی میں ضعیف کس طرح کر دیا؟ کہا چچا زینب کی بے رضائی نے ضعیف کر دیا. اللہ ایک روایت اب محمد حنفیہ بھتیجے کو گلے لگا کے چچا آہستہ ابھی زخم تازہ ہے. اے چچا یہ تو گلے میں توق تھا, یہ ابھی تازہ زخم ہے. محمد حنفیہ اے بچے اے بھتیجے اے امام وقت یہ بتاؤ کیا گزر گئی؟ کہا چچا بھائی اتنا سمجھ لو پچھتائے گا وہ ظلم جو کربلا میں حسین پہ نہیں ہوا, پہلے حرم پہ نہیں ڈھایا گیا. ہم سے پوچھتے کیوں ہوتے؟ 2 منٹ کی روایت مجلس تمام بتاتے ہیں کیوں ہوتے. آؤ سجاد جوان بیٹا بتائے گا کہ کیا گزر گئی.
को मारा बर्दाश्त, लेकिन चचा जानते हो मैं खड़ा हुआ था जिंदान में, दरबार इब्ने ज़ियाद में 10 अफराद आए और आके कहते हे इब्ने ज़ियाद मेरी झोलियों को सोने के सिक्कों से भर दे। इब्ने ज़ियाद कहते तुमने क्या ऐसा किया, तुमने करबला में क्या ऐसा किया जो इतना बड़ा इनाम मांग रहे हो? वो कहते हमने करबला में वो किया जो किसी में करने की दम नहीं थी। क्या किया? हुसैन का सर काटा? नहीं, वो तो शिमर ने काटा। क्या किया? अली असगर को तीर मारा? नहीं, वो हुरमुला ने मारा था। क्या किया? अकबर को नहजा मारा? नहीं, वो जनाब बिन अनस ने मारा था। क्या ज़ैनब की जाने छीनी? तमाम और नहीं, वो तो शिमर ने नहजे से छीनी थी। तो फिर तुमने किया क्या जो इतना बड़ा इनाम मांग रहे हो? वो 10 अफराद कहते इब्ने ज़ियाद हमने वो किया जो करने में लोगों का दम निकल रहा था। क्या तुमने क्या किया? 10 के 10 पे एक सवाल होके कहा कद रज़न सदर हुसैन, हमने हुसैन के सीने की हड्डियां तोड़ा। तुमने कैसे बचूंगा तमाम, तुमने कैसे हुसैन के सीने की हड्डियां तोड़ी? इब्ने ज़ियाद जब हमारे साथ ने हुक्म दिया कि जिसे हुसैन की लाश में घोड़ा दौड़ाना दौड़ा ले, सब के सब पीछे हट गए। हम 10 लोगों ने अपने घोड़े की नाल बदली। नहीं, शायद आपके जहन में हुसैन की मैयत का तसव्वुर नहीं आया कि उसी मैयत की बात हो रही है। 19 ज़ैनब निकाल हुसैन